اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے، ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی سب سے پیاری بات اور سب سے پیارا پوائنٹ عاملین کے لیے، یعنی کہ جو لوگ عامل بننا چاہتے ہیں ان کے لیے، جیسا کہ ہم نے شروع کیا کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بھی بتایا کریں گے جن سے آپ کو پتہ لگے کہ عامل کیسے بنا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یا اکثر بہن بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے جیسا آپ نے ہدایت کی ہے اسی کے مطابق عمل کیا اور پرہیز چلالی جمالی بھی کیا، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی اور حاضرات کسی بھی ایک بچے پر نہیں ہوئی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو حاضرات کی ابتدائی قوانین، آداب، شرائط سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے پوسٹ بھی کیے ہوتے ہیں تو اس کو سننے کی کبھی انہیں ضرورت محسوس نہیں کی، اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہمارا عمل کیوں نہیں کامیاب ہو رہا، ہمیں کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آ رہی۔ سرسری طور پر سن لیتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر اتنی ساری ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان کو سنیں تو پھر شروعات کریں کسی عمل کی، یا آپ ہی کے فائدے کے لیے۔ حصار ہر طرح کے اور شرائط ہر طرح کے آپ کے ساتھ پوسٹ کیے گئے ہیں، سیاہی بنانے کے طریقے، حاضرات کے طریقے، حاضرات عملیات میں کیا کیا ضروری ہے اس کے طریقے، آداب و شرائط کے طریقے، ہر چیز لکھی گئی ہے۔ تو پھر آپ کو ناکامی کا منہ کیسے دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے سنے ہوں گے تو۔ اسی کے ساتھ آج چھوٹے سے یہ میں نے آپ کو پیغام دینا تھا کہ پہلے وہ سنیں اور پھر عمل کو شروع کیا کریں۔ بہت سے ہم سے اجازت جب مانگتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پہلے آداب سنیں، آداب لازم ہے، اس کے بعد آپ کوئی دوسرا کام کریں، نمبر 1۔ دوسرا، سب سے پہلے روحانیت کو بلند کرنے کے لیے، قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے عمل آپ شروع کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے، قدر جانیے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یا حیو یا قیوم، ایک ایسا سینے کا راز بزرگان دین کا میں نے آپ کو بتایا جس سے بہت بڑے لوگ جو ہیں ولی اللہ بنے۔ روحانیت تو کیا ان کو ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملے جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف شروع کریں، صبح اٹھتے ہی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا حیو یا قیوم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسم کی لا تعداد جون سی ہے پڑھائی کرو۔ بے شک بیچ میں سے آپ شروع میں رک جاؤ گے، آپ سے نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے رکنے سے جب آپ دوبارہ، جیسے آپ کو پتہ نہیں لگا، آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا، اپنے کام میں لگے، پھر آپ گھنٹے بعد یاد آیا، 2 گھنٹے بعد یاد آیا کہ ہم تو ذکر بھی کر رہے تھے، تو یقین مانے اسی وقت شروع کر دو۔ آپ رات کو جب خواب میں آپ کو الہام رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حاضرات اور حمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں
نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج، 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔